والشفيع المذنبين أبي القاسم وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علي مع الحق والحق مع علي. صلوات بھیجیے گا. آپ حضرات سے گزارش ہے تھوڑا بیٹا آگے آ جاؤ, آگے آ جائیے اور آگے آ جائیے بیٹا. شاباش. ایک اور بلندتر صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر. حضرات, پہلے تو میں اپنی طرف سے اور آپ سبھی کی طرف سے امام ولی عصر علیہ السلام کی بارگاہ میں شب ضربت کا پرسہ پیش کرتا ہوں, اور میں اپنی طرف سے آپ سب کی خدمت میں, بالخصوص یہاں پر جو سادات تشریف فرما ہیں ان کی خدمت میں, اور اس میں بھی اگر علوی سادات تشریف فرما ہیں تو ان کی خدمت میں میں امیر المومنین مولائے متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا پرسہ پیش کرتا ہوں. حضرات, شب غم شروع ہو چکی ہے. محبان اہل بیت, عاشقان امیر المومنین جگہ جگہ پر مجالس کا انعقاد کر رہے ہیں, اور آپ سبھی اپنے گھروں سے نکل کر عزا خانوں میں آ رہے ہیں. اللہ آپ کی سعی کو قبول کرے اور ہم سب کو آخری سانس تک یہ توفیق دے کہ ہم آل محمد کے غم میں غمگین ہوں اور آل محمد کی خوشی میں خوش رہیں. اسے پتھر کی لکیر کی طرح سے سمجھ لیجئے کہ دنیا میں جو کچھ کمایا آپ نے, چاہے وہ دولت کی شکل میں ہو, چاہے وہ عزت کی شکل میں ہو, چاہے وہ شہرت کی شکل میں ہو, چاہے وہ سخاوت کی شکل میں ہو, سب کچھ کیا ہوا اسی دنیا میں رہ جائے گا اور کام آئیں گے تو مولا علی اور مولا علی کے گھرانے والے. دیکھیے, انسان کا بچپنا ہوتا ہے, جوانی آتی ہے, نوجوانی ہوتی ہے, پھر دھیرے دھیرے اس میں بزرگی آتی ہے, اور یہ سب چیزیں ہمیں تجربے دیتی ہیں, اور انسان دھیرے دھیرے دنیا کو دیکھتا ہے. جو میرا تجربہ ہے وہ یہ ہے کہ میں نے کروڑ پتی افراد کو بھی دیکھا جن کے پاس دولت کا ٹھکانہ نہیں ہے, ہم اور آپ سوچ نہیں سکتے ہیں. ہم نے ایسوں کو بھی دیکھا کہ جو اپنی قوت کی بنیاد پر راج کر رہے ہیں, جن کی ایک آواز پر محلہ الٹا پڑ رہا ہے. ایسے طاقتور بھی دیکھے کہ جو انسانی طاقت سے زیادہ طاقتور رہے, لیکن انہی سب چیزوں میں جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ نہ دولت مند اس دنیا میں ہمیشہ رہا, نہ کوئی بڑا عالم ہمیشہ رہا,
یہ دنیا فانی ہے، سب کو اس دنیا سے جانا ہے۔ بڑے بڑے جنازوں میں ہم نے شرکت کی، قبر پر لگی ہوئی اگر بتیاں خاموش نہیں ہوتی ہیں لیکن قبرستان میں ہو کا سناٹا ہو جاتا ہے، سب چلے جاتے ہیں۔ اب اگر کوئی ہے تو وہ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب ہیں۔ حضرت علی ہیں جو قبر کے اندھیروں میں ہمارے مونس و مددگار ہوتے ہیں۔ تو میں یہ نہیں کہتا دولت نہ کمائیے، شہرت نہ کمائیے، عزت نہ کمائیے، مگر اس سب کے اوپر یہ ذہن میں رہے کہ ولایت اہل بیت ہمارے دلوں میں سب سے زیادہ ہو، کیونکہ جب کوئی ساتھ نہیں دے گا تو علی ساتھ دیں گے، اور اگر علی آ گئے تو آپ حق پہ مرے، اور اگر علی نہ آئے تو پھر وہ حق نہیں ہے، کیونکہ حق علی سے الگ نہیں ہے، علی حق سے الگ نہیں ہے۔ نبی ارشاد فرمارے علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہیں، حق علی کے ساتھ ہے۔ اور پھر ارشاد ہو رہا ہے کہ اللہم اذر الحق حیث مدار علی، پروردگار حق کو ادھر ادھر موڑنا جدھر جدھر علی موڑے۔ یہ نہیں کہا کہ پروردگار حق علی کو حق کے راستے پر چلانا، یہ نہیں کہا کہ جدھر حق مڑے ادھر علی مڑے۔ حق قائد نہیں ہے علی کا، علی حق کے قائد ہیں، علی حق کے قائد ہیں۔ جدھر علی جائیں گے ادھر حق جائے گا، اور جدھر علی نہیں ہوں گے وہاں حق نہیں ہو سکتا۔ ایک اور صلوات بھیجئے محمد و آل محمد۔ اب پوری توجہ کیجئے گا، آپ نے بھی ہمیشہ تذکرہ حق سنا، حق 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 بات آدمی نجی گفتگو میں حق کی بات کرتا ہے۔ نبی کریم کے پاس کچھ لوگ آئے، اور آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ برابر حق کی بات کرتے ہیں اور حق کا ذکر کرتے ہیں، ہمیں حق کو دیکھنا ہے۔ کیا؟ موسیٰ کی قوم نے کہا تھا ہمیں خدا کو دیکھنا ہے، اللہ کو دیکھنا ہے۔ نبی کریم کے کلمہ پڑھنے والے کہتے ہیں مجھے حق کو دیکھنا ہے۔ تو نبی نے اشارہ کیا ایک حجرے کی طرف، کمرے کی طرف، اور کہا وہاں چلے جاؤ حق دکھ جائے گا۔ اب صاحب لوگ گئے ہو جائے کہ انہیں دیکھا تو وہاں علی نظر آئے۔ اچھا یہ سب بغض علی کے مارے ہوئے تھے، سمجھے آپ؟ بغض علی کے مارے ہوئے تھے تو جل بھن کے باہر آئے کہ وہاں علی کے سوا تو کوئی دکھ نہیں رہا ہے، ہمیں حق دیکھنا ہے۔ نبی نے پھر اسی حجرے کی طرف اشارہ کر دیا، پھر گئے، پھر کہا وہاں تو علی ہی دکھ رہے ہیں۔ پھر آئے، پھر کہا، پھر نبی نے اسی حجرے کی طرف اشارہ کر دیا۔ اب جب 3 مرتبہ یہ دوڑ چکے تو اب ان کا بلڈ پریشر کچھ ہائی ہوا، اور انہی نے کہا کہ صاحب یہ کیا آپ تماشا کیے ہوئے ہیں کہ ہم حق کو دیکھنا چاہتے ہیں، اور جب ہم اندر جاتے ہیں تو علی کے سوا کوئی دکھتا ہی نہیں ہے۔ تو نبی نے مسکرا کے ارشاد فرمایا تم نے حق کو دیکھنے کو کہا تھا نا، علی کے سوا کچھ حق نہیں ہے، علی حق ہے، جو علی کے ساتھ ہے وہ حق پر ہے۔ ایک اور صلوات بھیجئے محمد۔ دیکھئے اب آپ ذرا سا غور کیجئے، نماز حق ہے، روزہ حق ہے، قرآن حق ہے، کعبہ حق ہے، یہ سب حق ہے نہیں ہے؟ نماز حق ہے مگر جب عشق علی میں پڑھی جائے گی، روزہ حق ہے مگر جب عشق علی میں رکھا جائے گا، زکوٰۃ حق ہے مگر جب حب علی میں ادا کی جائے گی، حج بیت اللہ حق ہے
مگر جب ولایت اہل بیت کے اقرار کے بعد کیا جائے گا، ورنہ کچھ حق نہیں ہے۔ میں ایک حدیث برابر پڑھتا ہوں اور مجھے پسند ہے۔ دیکھیں کچھ چیزیں آپ لوگوں کو پسند ہوتی ہیں، کچھ چیزیں پڑھنے والے کو پسند ہوتی ہیں۔ مختار بھائی بیٹھے ہیں، یہ شاعر اہل بیت بھی ہیں۔ کچھ اشعار ایسے ہوتے ہیں لوگوں کو پسند ہوتے ہیں، کچھ اشعار ایسے ہوتے ہیں جو کہنے والے کو پسند ہوتے ہیں۔ تو یہ حدیث مجھے بھی پسند ہے اور محبان اہل بیت کو بھی پسند ہے۔ ایک دن ہوا یہ کہ نبی کریم مسجد میں تھے، مسجد چھلک رہی تھی، سب اے گریڈ، بی گریڈ، سی گریڈ کے صحابہ سب جمع تھے، سارا مجمع تھا، صرف علی نہیں تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد در مسجد پر علی آئے۔ اب سب کی پیٹھ تھی مولا علی کی طرف اور نبی کا منہ تھا۔ نبی نے اب جو علی کو دیکھا تو اٹھے۔ کوئی عالم بیٹھا ہو یہاں پر، آپ لوگ اس کی بات سن رہے ہو، اور ایک بار وہ یوں دیکھ کے اٹھے تو اب سب کے سب مڑے، کون آ رہا ہے؟ تو کچھ تو مسکرائے اور کچھ جل کے خاک ہو گئے۔ لو یہاں بھی علی آ گئے، اس وقت بھی علی آ گئے۔ حضرت علی کو دیکھا تو حضرت علی نے مجمع کو چیرا پھاڑا نہیں، جہاں پہ آخر میں جگہ تھی وہیں پر رک گئے۔ مگر نبی نے ارشاد فرمایا یا علی اور قریب آؤ۔ حضرت تھوڑا سا اور قریب آئے، انہوں نے کہا اور قریب آؤ۔ حضرت تھوڑا سا اور قریب آئے کہ یا علی اور قریب آؤ۔ مولا تھوڑا سا اور قریب آئے کہ یا علی اور قریب آؤ۔ حضرت تھوڑا سا اور قریب آئے کہ یا علی اور قریب آئیے۔ مولا اور قریب آئے۔ بالکل معراج کا منظر نظر آ رہا تھا، میرے حبیب اور قریب آ، میرے حبیب اور قریب آ۔ مگر معراج میں اور یہاں ایک فرق ہے، وہاں دو کمانوں کا فاصلہ تھا، یہاں اتنے قریب آ گئے کہ بلا فاصل ہو گئے۔ حضرت صلی علی محمد وآل محمد، بلا فضل ہو گئے۔ اب سب دیکھ رہے ہیں، لیجئے یہاں تو نہ خیبر ہے نہ کچھ اور ہے، یہاں خالی بیٹھے ہوئے تھے اور یہ بلاتے چلے آ رہے ہوں، گلے سے لگا لیا اور بلا فضل ہو گئے۔ پھر لوگوں سے مخاطب نہیں ہوئے، حضرت علی سے مخاطب ہوئے اور مخاطب ہو کے کہا یا علی، اگر کوئی شخص راتوں میں جاگ کر نمازیں پڑھے، دنوں میں روزے رکھے، کوہ احد کے برابر سونا راہ خدا میں خرچ کر دے، اللہ نے اسے حضرت نوح کی اتنی عمر دی ہو اور وہ ہر سال پیدل حج بیت اللہ کے لیے جاتا ہو، توجہ کیجئے گا، پیدل حج بیت اللہ کے لیے جاتا ہو۔ حج کا ایک رکن ہے صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا، یہ عبادت ہے، جب تک کہ یہ نہیں آدمی کرے گا حج نہیں مکمل ہوگا۔ کہ یا علی، صفا اور مروہ کے درمیان حج کرتے میں وہ بے جرم و خطا قتل کر دیا جائے، مگر اے علی، اگر آپ کی محبت دل میں نہیں ہے تو اوندھے منہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو آپ نے دیکھا کہ نمازی بھی ہے، روزہ دار بھی ہے، زکوٰۃ، کوہ احد کے برابر بہت اونچا کوہ احد ہے، خیرات کر چکا ہے، حضرت نوح کی اتنی عمر ہے، مگر ولایت اہل بیت نہیں ہے۔ دیکھیں ہمارا کوئی خطیب، کوئی ذاکر نعوذ باللہ کبھی نماز کی کوئی توہین نہیں کرتا ہے، نہ ان نمازوں کو آپ اپنی نمازوں والا سمجھیے گا۔ جن نمازوں کی بات ہوتی ہے وہ آپ والی نمازیں نہیں ہیں،
وہ والی نمازیں جو بغض علی میں پڑھی جا رہی ہیں، جو قاتلان امام حسین پڑھتے تھے. یہ عبد الرحمن ابن ملجم والی نماز ہے جن پر ہم لعنت کرتے ہیں. ہاں تو اس سے کوئی یہ نہ سوچے صاحب نماز کے لیے کہہ دیا، روزے کے لیے کہہ دیا. آپ کی نماز مومن کی معراج ہے، آپ کی نماز دین کا ستون ہے، آپ کا پڑھا ہوا قرآن رحمتوں کی بارش کرتا ہے. یہ قاتلان اہل بیت، دشمنان اہل بیت جو ولایت علی کا انکار کر رہے ہیں، وہ جو نمازیں پڑھتے ہیں، یہ ان کے پڑھنے کی نمازوں کی بات ہے، یہ ان کے حجوں کی بات ہے. ہم اور آپ نہیں سمجھ پاتے. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کا زمانہ ہے. حج بیت اللہ کر کے مومنینی میں سے کوئی شخص واپس آیا اور اس نے مدینے میں امام کے حضور میں ان کی زیارت کی، اور زیارت کرنے کے بعد اس نے حالات حج بیان کرنا شروع کیے اور کہا مولا آپ کی کہ مجمع حاجیوں کا بہت تھا. تو مولا نے ارشاد فرمایا حاجی تو بہت کم تھے. کیا نہیں مولا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بڑا مجمع. کیا مجمع تو حاجی نہیں تھے، حاجی کم تھے. اب خاموش ہو گیا. امام فرما رہے ہیں تو کیا جواب دے گا؟ تو امام نے کہا دیکھنا چاہتے ہو؟ کہ آپ کا کہا جو ہے یقین ہے مجھے، لیکن اطمینان قلب کے لیے دکھا دیجئے. تو حضرت نے اپنے دائیں ہاتھ کی 2 انگلیاں پھیلائیں اور کہا اس کے بیچ میں دیکھ لو. اب جو اس کے بیچ میں دیکھا تو وہاں حاجی تو کم ہیں، کتے اور خنزیر ٹہل رہے. ڈر گیا، گھبرا گیا. مولا یہ کیا؟ کہ جو حج کے احرام میں ہیں وہ میرے چاہنے والے ہیں، اور یہ جو صورتیں بدل گئی ہیں یہ میرے دشمن ہیں. ایک اور صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد. تو یہ اہل بیت کے دشمنی میں جو نمازیں پڑھی جاتی ہیں وہ کہی جاتی ہیں. یہ نہ کبھی سوچئے کہ نماز کی توہین، روزے کی توہین. اہل بیت کا چاہنے والا نماز کی توہین کرے گا؟ نماز ہم زیارت پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں انہیں نماز کو قائم کیا ہے تو ہم اس مشن کو نقصان پہنچائیں گے. نہیں، یہ گفتگو ان نمازوں کی ہوتی ہے کہ جو نمازیں بغض آل محمد میں پڑھی جائیں. صاحب ایک طبقہ ہے جسے سب سمجھ میں آتا ہے مگر ولایت اہل بیت نہیں سمجھ میں آتی. پھر اسے بھی سمجھئے اس میں سے آپ حضرات نہیں ہیں. ہم تو 12 امامی ہیں، ہم 12 اماموں کی ولایت کو مانتے ہیں. یہ وہی طبقہ ہے کہ جس کے دلوں میں دوسروں کی بھی محبت صراحت کر گئی ہے. جب اس کے سامنے ولایت اہل بیت کی بات آتی ہے، ذکر آل محمد کی بات آتی ہے، سب سن لیں گے. مگر جب فضائل ہوں گے، جب خیبر و خندق ہوگا، اور جب احد و بدر ہوگی، جب جنگیں پڑھی جائیں گی، تو یہ کہا جاتا ہے کہ صاحب موضوعات اور بھی تو ہیں. ارے موضوعات ذکر علی تو ایسا ہے کہ نبی نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر زمینیں کاغذ بن جائیں، شجر قلم بن جائیں، سمندر سیاہی بن جائیں، اور جن و انس مل کے لکھیں، تب بھی فضائل مکمل نہیں ہوں گے. جن و انس ختم ہو جائیں گے، سمندر کا پانی سوکھ جائے گا، شجر تمام ہوں گے، لیکن اے علی آپ کی فضائل کی کتاب مکمل نہیں ہوگی. ایک فارسی شاعر نے بہت اچھی بات کہی. اس نے کہا یا علی آپ کے فضائل کی کتاب
اتنی موٹی ہے کہ اگر سمندروں کے پانی سے انگلی کو تر کر کے اور آگ گردانی کی جائے تو سمندر خشک ہو جائیں گے مگر صفات نہیں ختم ہوں گے۔ تو ابھی تو فضائل اہل بیت جو آپ اور ہم منبروں سے سنتے ہیں، کتابوں میں پڑھتے ہیں، یہ اس قطرے کے مانند ہے کہ جس کو ہاتھ پر ڈالیے تو خشک ہو جائے۔ از فضائل اہل بیت، فضائل مولا علی کا ایک بہت بڑا سیکشن ایسا ہے جو رسول خدا نے کسی سے کہا ہی نہیں، بیان ہی نہیں کیا، اور فرمایا کہ میں اس لیے نہیں بیان کر رہا ہوں کہ کہیں تم گمراہ نہ ہو جاؤ۔ اس گمراہی سے مراد وہ والی گمراہی نہیں جیسے ہمارے یہاں گمراہ لوگ ہوتے ہیں، گمراہی سے مراد یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ تم علی کو خدا ماننے لگو۔ اور صاحب یہ بھی معاملہ بہت، آپ ذرا غور کیجئے اس چیز کو۔ ایک واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک دن ایسا ہوا، کچھ لوگ آئے نبی کریم کی خدمت میں، اور آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی ہمیں جناب سلیمان کا معجزہ دکھائیے۔ حضرت سلیمان، ان کی بساط ہوا میں اڑتی تھی نا، مگر نبی بھی ایسے کام کرتے تھے کہ دشمنان علی جلتے رہے۔ نبی چاہتے نبی معجزہ دکھا دیتے کہ یا علی انہیں سلیمان کا معجزہ دکھا دو۔ تو وہاں ایک بڑا قالین پڑا ہوا تھا، اس پہ چند لوگ بیٹھے تھے، سب منافق نہیں تھے، مومن بھی تھے منافق بھی تھے۔ سمجھ لیجئے کہ قرآن سورہ مومنون بھی ہے اور سورہ منافقون بھی ہے اس میں، تو منافق بھی بیٹھے تھے اور تعداد منافقین کی زیادہ تھی، اور اسی پہ سلمان محمدی بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ اب جو نبی نے حکم دیا، علی نے اشارہ کیا، حضرت سلیمان کی طرح سے بساط قالین بلند ہونے لگا، اور حضرت سلیمان کا قالین ایک حد تک اڑتا تھا، علی کا قالین بلند ہوتا گیا، بلند ہوتا گیا، بلند ہوتا گیا، یہاں تک پہنچا کہ ملائکہ کی تسبیح کی آواز لوگوں کے کانوں میں آنے لگی۔ تو حضرت سلمان محمدی کہتے ہیں کہ یا علی باس اب بلند نہ کیجیے گا، لیکن وہ تھوڑا سا حضرت نے اور اسے بلند کر دیا۔ تو ایک کونے پر سلمان محمدی بیٹھے تھے، دوسرے کونے پر علی مرتضیٰ بیٹھے تھے۔ سلمان نے جست لگائی، کودے اور مولا کے ہاتھوں پر ہاتھ مارا، اور مار کے کہا یا علی اب اگر اور بلند کیا تو وہی کہہ دیں گے جو نصیری کہتے ہیں۔ حیدری یا علی یا علی۔ اب آپ سنیے، خیر مولا نے اشارہ کیا، وہ نیچے اترنے لگا اور ایک مقام پر اتر گیا، سامنے پہاڑی تھی۔ تو مولا نے پوچھا جانتے ہو کہاں پہ اترے ہو؟ کہ یا علی آپ ہی بتا دیجئے۔ اور اس میں سمجھے سب تھے، وہ سب جنہیں آپ 9 ربیع الاول میں خاص طور پہ یاد کرتے ہیں۔ ہاں پہلے تو ہم یہ کہتے تھے کہ 9 ربیع الاول میں یاد کرتے ہیں، مگر اب لکھنؤ میں کہنا پڑتا ہے خاص طور پہ اس دن یاد کرتے ہیں۔ عمر ابو بکر عثمان پر لانے، عمر حیدری، تو سب بیٹھے ہوئے تھے۔ کہا یہ اصحاب کہف ہیں، اس کے اندر اصحاب کہف کا واقعہ تو آپ کو معلوم ہی ہے، اصحاب کہف ہیں اس کے اندر۔ تب کچھ لوگوں نے منہ بنایا، اندر تو کیا ہے بتا نہیں، یہ کہہ رہے ہیں۔ تو حضرت نے کہا جاؤ سلام کرو، سلام کرو۔ اب پہاڑ کے قریب گئے اور جا کے انہیں سلام کیا۔
کوئی جواب نہیں آیا. دوسرے کو بھیجا, پھر کوئی جواب نہیں آیا. تیسرے کو بھیجا, پھر کوئی جواب نہیں آیا. اب یہ کہنے لگے یا علی آپ نے کیسا مذاق کر لیا کہ پہاڑ کے سامنے ہم سلام کریں کوئی جواب نہیں آ رہا, اب آپ جائیے. جب ان سب نے کہا آپ جائیے تو حضرت نے جا کے سلام کیا. جیسے سلام کیا اندر سے جواب سلام آیا. اب تو جل کے خاک ہو گئے اور کہا یا علی یہ کیا معاملہ, ہم بھی تو مسلمان ہیں, ہم نے سلام کیا مگر جواب نہیں آیا, آپ نے سلام کیا جواب آیا. میں کہوں گا اب تو سمجھ لو ہو تو مسلمان لیکن علی جیسے مسلمان نہیں ہو. اب جھگڑے پہ آمادہ, آپ کے سلام کا جواب کیسے آیا؟ کہا بھائی تم ہی پوچھ لو جا کے. اب پھر سب گئے, یہ بتائیے ہم نے سلام کیا آپ نے جواب نہیں دیا, انہی نے سلام کیا آپ نے جواب نہیں دے دیا. اب پھر کوئی جواب نہیں آیا تو پھر یہ کہا آپ ہی کہیے. سنیے, اب اصحاب کہف جہاں تھے وہاں گئے, باہر پتھر غریب, اور مولا نے کہا بھئی بڑا جھگڑا مچا ہوا ہے یہاں, اس بات پر جھگڑا ہے کہ تم نے میرے سلام کا جواب دیا, ان کے سلام کا جواب نہیں دیا, اس کی وجہ کیا ہے, وجہ بتا دو. تو اب وجہ سنیے گا کیا جواب دیا انہوں نے کہا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ صبح قیامت تک کسی سے کلام نہ کرنا. ایک صلوات بھیجیے تو عرض کروں محمد و آل محمد. یہ افطار سے پہلے کی صلوات ہے, افطار کے بعد والی بھیجیے محمد. یہ بتائیے یہ جھگڑا کر رہے ہیں کہ ان کے سلام کا جواب نہیں دیا, ہمارے سلام کا جواب دے دیا. تو اندر سے آواز آئی یا علی ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے کہ صبح قیامت تک کسی سے کلام نہ کرنا, یا نبی سے کلام کرنا یا نبی کے وصی سے کلام کرنا. اب لیجئے اور مصیبت آ گئی, ابھی تک تو اعلان غدیر بھی نہیں ہوا تھا. لیجئے یہ نبی تو نہیں ہے, وصی ہے. یہی خطرہ تھا سب کو, جو سارا معاملہ انہیں نے کیا ہے. یہ تو صاحب وصی بھی ہے. اب کمال کی بات آپ دیکھیے کہ اب پھر کہ آپ چلیے مدینے چلیے, ورنہ اور کوئی معجزہ دکھا دیں گے. تو چلو مدینے. پھر بساط کو اڑایا اور اب مسجد نبوی کے باہر رکی. جب رکی تو مسجد میں نماز ہو رہی تھی, واجب نماز ظہر کی, اور اس میں نبی سورہ کہف کی تلاوت کر رہے تھے. آئے ہائے, آپ صاحب سب نماز کے تو شوقین تھے ہی, وہ سب جلدی جلدی وضو کر کے جماعت میں شریک ہوئے. مولا علی کو شریک ہونے میں کچھ وقت لگا, سب شریک ہو گئے. نبی رکوع میں چلے گئے. بھی آپ جانتے ہیں کہ جماعت میں یا تو پہلی رکعت میں سوروں سے پہلے آپ شریک ہو جائیے, مطلب سورے جب پڑھے جا رہے ہو تب شریک ہو جائیے, اس کے بعد پھر آپ رکوع میں شریک ہو جائیے. نبی رکوع میں ہیں اور رکوع سے سر نہیں اٹھا رہے. اب لوگ اس میں پریشان کہ لیجئے سجدہ تو طویل دیکھا ہی تھا, اور آج رکوع اتنا طویل کہ نبی سر ہی نہیں اٹھا رہے ہیں. جب علی شریک جماعت ہو گئے تب نبی نے سر کو رکوع سے اٹھایا. تو اب یہ خالی نہ کہیے گا کہ سجدہ امامت کا انتظار کرتا ہے, نہیں رکوع میں بھی امامت کا انتظار ہوتا ہے. پوری نماز امامت کا انتظار کر رہی ہے. ایک اور صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد. تو آپ سمجھ رہے ہیں نا اس چیز کو کہ یہ ہیں اہل بیت پیغمبر, ان کے برابر کوئی ہے وہ نہیں. اگر ان کے برابر ہیں تو انہی کے گھرانے میں ہیں.
اور ان کے گھرانے میں بھی دیکھیں 12 اماموں میں ہم کہتے ہیں سب برابر ہیں، بے شک برابر ہیں، لیکن مولا علی 11 سے بھی افضل ہے۔ ہاں اس چیز کو سمجھ لیجیے، جب نبی نے ارشاد فرمایا حسن حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، اسی میں یہ فرمایا کہ ان کا بابا ان دونوں سے افضل ہے۔ تو حسن حسین سے افضل کون ہے؟ مولا علی۔ تو بھی حسن حسین کے برابر اور جو 9 امام ہیں وہ امام حسن اور امام حسین کے برابر نہیں ہیں۔ اسی لیے ہمارے یہاں بچپنے میں 12 امام 14 معصومین بھی رٹائے جاتے ہیں، یاد کرائے جاتے ہیں، وہی پنجتن پاک وہی ہیں جو 14 میں بھی ہیں اور 12 میں بھی ہیں، لیکن ان کا مرتبہ الگ ہے۔ حسن حسین سے افضل ہیں ابو ہریرہ، ہاں حدیثوں کا کارخانہ، جی اس وقت دھندا بھی لوگوں کا اس کا چلتا تھا کہ وہ آئے اور آگے کہا رے آج مجھے یاد آئی آپ کے لیے نبی نے یہ فرمایا تھا، انہیں جلدی سے بیت المال سے مٹھی بھر کے یوں دے دی۔ کبھی کبھی حدیثوں کی ان کو ضرورت پڑتی تھی تو یہ کہتے تھے میں کوئی حدیث لاؤ، تو وہ بھی پوچھتا تھا کیسی لائیں، ہاں کتے والی لائیں۔ افطاری میں تکونے خریدنے گئے، وہ پوچھ رہا ہے کہ بھئی کئے روپے والا؟ انہوں نے دیکھئے اس وقت ہمارے کہا 7 روپے کا ہے۔ 7 روپے کا؟ نہیں آپ کہیے تو ہم 5 روپے والا بھی بنا دیں گے، اب سائز تھوڑا چھوٹا ہو جائے گا۔ اسی طرح سے شرمال کچھ آپ لینے جائیے تو اس میں بھی آپ کو بھئی اتنے کی بنے گی، اب وہاں تو بیت المال پہ قبضہ ہے، ہمیں یہ والی بنا کے لاؤ۔ وہ کمبخت لے آیا بنا کے کہ نبی نے یہ فرمایا ہے، بس اسی نے سنا ہے اور کسی نے نہیں سنا ہے۔ نبی نے فرمایا ہے کہ آپ یہ ہیں، آپ جنت کے بڈھوں کے سردار ہیں۔ ہاں جو بڈھا تھا اسی بڈھے کے لیے کہا تھا کہ آپ بڈھوں کے سردار ہیں، تو ہمیں کوئی حرج نہیں ہے، جہاں بڈھے رہیں گے وہیں وہ بھی سرداری کریں گے۔ جنت میں تو کوئی بڈھا ہوئے گا نہیں، اگر بڈھا بھی مرا تو وہاں جوان ہو کے جائے گا۔ اب وہی بڈھے ہوں گے جو دشمن علی ہوں گے، اگر جوان بھی مریں گے تو محشر میں بڈھے نظر آئیں گے۔ اور یہاں کلی ہمارے حجاز صاحب آگو بھائی کل یا پرسوں میدان میں تھی تو کوئی بات بڑھاپے پہ آئی، ہم نے کوئی بچہ دیکھ لیجئے بینر ٹھکنا تھا تو انہوں نے کہا ہم ہی بچے ہیں، آپ سب تو بڈھے ہو گئے ہیں۔ تو علی کے چاہنے والے دنیا میں بھی اپنے کو بوڑھا مانتے نہیں ہیں، جبکہ دنیاوی اعتبار سے انہیں مان لینا چاہیے کہ بڈھے اب مطلب بڑھاپے کی طرف جا رہے ہیں، سمجھے آپ؟ لیکن معاملہ یہ ہے، اور مرنے کے بعد تو ہم سب جوان ہوں گے۔ ہاں بالکل یوں ہی تھوڑی ہورے آئیں گی، اللہ آپ کو ان سے بہتر بنائے گا۔ حدیث میں کہ یا علی آپ کے چاہنے والوں کو جنت اس طرح سے یاد کر رہی ہے جس طرح سے شب عروسی دلہن دولہا کو یاد کرتی ہے۔ یہ بھی خیال رکھا کہ مذکر کا صیغہ آپ ہی کی طرف رکھا، سمجھ گیا؟ اور یہاں معاملہ یہ ہے کہ وہ حدیثیں گڑھی جا رہی ہیں، اور اب تو صاحب آپ ابھی ایک کمبخت، خدا اس پہ لعنت کرے، کسی کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی، اس نے ساری حدیثیں جو مولا کی فضیلت سورج کو پلٹانا انہی نے بھی پلٹایا۔ ایک چوہا تو ان کے کہنے سے پلٹا نہیں ہوگا کبھی، اور کہنے سورج پلٹایا، سورج پلٹایا، ہر میدان سے خود پلٹ کے آ گئے، دشمن تو پلٹا نہیں۔
اور دشمن نے سند بھی دے دی کہ یہ ہماری طرف آ رہا تھا یا ہماری طرف سے جا رہا تھا۔ وار بھی اس نے ایسی جگہ پہ لگایا کہ جس نے نہ بھی دیکھا ہو وہ بھی سمجھ جائے کہ بھاگتے میں پٹا ہے، بھاگتے میں پٹا ہے۔ تو عزیزان گرامی، حضرت علی افضل ہے رسول۔ یہ 14 کی بات، 14 کا معاملہ نہیں ہے، اس کو سمجھ لیجئے۔ 14 سے پہلے جو معصوم آئے انبیاء، ان سے افضل بھی حضرت علی ہے۔ ہمارے پڑوسی ملک پاکستان میں اس پہ بڑا جھگڑا ہوتا ہے، اور ایک فرقہ یہ کہتا ہے کہ انہی نے کہہ دیا نبیوں سے افضل۔ ہم نے نہیں کہہ دیا، نبی نے کہہ دیا، قدرت نے بتا دیا، علی نے میدان فضیلت میں ثابت کر کے دکھا دیا کہ انبیاء سے ہم بھی افضل ہیں اور ہماری معصوم اولادیں بھی افضل ہیں۔ سمجھ گیا؟ تو کبھی یہ ذہن میں نہ لائیے گا کہ صاحب سب برابر۔ یہ وبا کافی دنوں سے چل رہی ہے، سب برابر، ہمیں کوئی نہیں برابر۔ انسان میں سب چیزیں برابر نہیں۔ پیر میں پہننے کی چیز کو سر پہ پہن کے دیکھیے، سر پہ پہننے کی چیز کو پیر میں پہن لیجئے، دونوں چیزیں آپ کی ہیں۔ ایک صلوات اور بھیج دیجئے، محمد و آل محمد۔ میں اس سے بلندتر صلوات بھیجئے، محمد و آل محمد۔ آپ کے دونوں ہاتھ نہیں برابر ہیں؟ صاحب میرے دونوں برابر ہیں، دیکھ لیے ناپ کے۔ فضیلت میں برابر نہیں ہے۔ ایک دہنا ہاتھ ہے، ایک بایاں ہاتھ ہے۔ کچھ کام دہنے ہاتھ سے ہوتے ہیں، کچھ کام بائیں ہاتھ سے ہوتے ہیں۔ سب برابر نہیں ہے۔ وضو آپ سب کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ جو محترم مجمع سب نمازی ہے، جب آپ دہنا ہاتھ دھوتے ہیں تو کیسے دھوتے ہیں؟ بھئی دہنا ہاتھ بائیں ہاتھ سے دھلے گا، جب آپ اسے دھو رہے ہیں تو بائیں ہاتھ سے دھلے گا نا۔ تو بائیں ہاتھ میں پانی لیجئے، ڈال لیجئے۔ لیکن کیا ہوتا ہے، دہنے ہاتھ میں پانی لے کے بائیں ہاتھ میں ڈالتے ہیں۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ اور اس کے بعد آپ اسے کونیوں کے اوپر سے ڈالتے ہیں۔ سیدھے وضو کی میں بات کر رہا ہوں، الٹے وضو کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ ہاں کیا بتاؤں، مجلس ریکارڈ بھی ہو رہی ہے، لیکن بات آ گئی ہے تو بس چپکے سے کہہ کے نکل جائیں، سمجھ لیجئے گا، زیادہ وضاحت نہ کروائیے گا۔ میں بمبئی ایئرپورٹ پہ تھا اور مجھے کہیں جانا تھا، اور بالکل میں پاک صاف تھا اور وقت نماز ہو چکا تھا، اور تھوڑا فلائٹ میں وقت تھا، انٹرنیشنل سفر تھا میرا، تو میں نے کہا کہ لو نماز پڑھ لیں۔ تو اتفاق سے میری حلیہ دیکھ کر ایک صاحب میرے پاس آ کے بیٹھ گئے۔ الحمدللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ، ٹخنوں سے اوپر پیجامہ تھا اور لمبا سا کرتا تھا۔ میں جب نماز کہاں جا رہے ہیں؟ ہم نے کہا وضو کرنے جا رہے ہیں۔ ہم نے کہا آپ بیٹھے، لگیج میرا بھی رکھا ہے، دیکھتے رہیے گا۔ ٹھیک ہے۔ تو ایئرپورٹ پہ نیوز پیپر وغیرہ ہوتے ہیں، وہ میں وضو کر کے آیا، اور آنے کے بعد میں نے نیوز پیپر بچھا کے نماز پڑھی۔ تو انہیں بھی جوش آیا، تو انہیں کہا میں بھی نماز پڑھ لوں؟ ہم نے کہا ضرور پڑھ لیجئے، اپنے دل میں کہا پڑھو نہ پڑھو، مگر اب کہہ رہے ہو جاؤ پڑھو، یہ بھی تو جرمانہ ہے نا۔ مزدور نے آپ کے گھر کے فانوس کو توڑ دیا، آپ نے اس سے کہا کام دن بھر کر، رات میں پیسے نہیں ملیں گے۔ نہیں سمجھے آپ؟ قدرت نے بھی یہی فین لگایا ہے،
کام سب کرو مگر ملے گا کچھ نہیں، کیونکہ تم نے آل محمد سے عداوت کی ہے۔ تو اب وہاں وہ گئے۔ اچھا اب میں نماز وغیرہ پڑھ چکا تو میں نے کہا استنجا کر لوں، تو میں استنجا کرنے گیا۔ جب میں نکلا تو یہ وضو فرما رہے تھے، اب وہ جیسے ہوتا ہے وہ آپ سب جانتے ہیں، انہیں پیر ویر بھی دھلتے ہیں، وہ واش بیسن میں پیر دھو رہے تھے۔ تو جو وہاں کا صفائی کرمچاری تھا اس نے ایک دھکا دیا اور دیکھ کے کہا کہ یہ منہ دھونے کی جگہ ہے، پیر دھونے کی جگہ نہیں ہے۔ اب میں کیا کروں، میں لکھنؤ کا، میرے منہ سے نکل گیا یہ فلاں کی محبت کا اثر ہے جو ذلیل کر رہا ہے، کیونکہ مجھے وہاں کوئی خطرہ اس لیے نہیں تھا، سیکورٹی ہو چکی تھی۔ اب اگر یہ کچھ ہلڑ مچاتا تو ہم اس سے زیادہ ہلڑ مچا دیتے۔ تو مجھے کیا کہا آپ نے؟ ہم نے کہا تم نے اس کی محبت نے تمہیں نام لیا، میں نے اس کا، میں نے کہا اس کی محبت نے تمہیں رسوا کیا ہے، اگر اس کی محبت نہ ہوتی تو نہ تم پیر دھوتے نہ وہ تمہیں دھکا دیتا۔ اما ابھی اسی کے سامنے ہم بھی وضو کر کے آئے ہیں۔ ایک اور صلوات بھیجئے محمد وآل محمد۔ تو آل محمد کی محبت آپ کو بلندی دیتی ہے، آپ کو وقار دیتی ہے۔ ابھی میں آپ کو بتاؤں، شرمائیے نہیں آل محمد کی محبت میں، گھبرائیے نہیں، سینہ چوڑا کر کے بتائیے۔ مولانا رضا عباس صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی میرے ساتھ تھے۔ اب میں جگہ کا پورا صحیح نام نہیں بتاؤں گا، ایک سرکاری آفس تھا، اس میں کسی کا انتظار کر رہا تھا، سمجھے؟ ایک دیو جیسا آدمی، اس کے ساتھ 4-6، وہ جھومتا ہوا میری طرف آ رہا ہے، اور میں جو ہوں، جب میں نے اسے دیکھا میں نے کہا لگتا ہے کہ کوئی، ابھی میں نے بھی اپنے دل میں یہ سوچا کہ دیکھیے مظلومیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنا گلا پیش کر دیجئے، اگر وہ کچھ کرتا ہے تو میں اکیلا ہوں، وہ 4-6 ہیں، بعد میں تو یہ ہے کہ وہ میرے اوپر بھاری ہوں گے، مگر یوں نہیں کہ یوں بیٹھ گئے ہیں، آپ سمجھ گئے۔ خیر میں نے جیب سے موبائل نکالا، دور پہ تھے، اور وہ کوئی کہہ رہا ہے کابل کے ہیں اور کوئی کہہ رہا ہے افغانستان کے ہیں، اور میں اپنے سیٹ ریس میں تھا۔ اتنی دیر میں وہ قریب آ گئے کہ آپ کہاں کے ہیں؟ ہم نے کہا تم کہاں کے ہو؟ انہوں نے کہا ہم یہیں کے ہیں۔ ہم نے کہا جھوٹ بول رہے ہو، تم یہاں کے نہیں ہو۔ اب اس کی بھی سمجھ میں آیا کہ آدمی مطلب ڈرا ورا نہیں، ہاں کیسے آپ کہہ رہے ہیں جھوٹ؟ میں یہیں کا ہوں۔ میں تم لکھنؤ کے ہو؟ کہنے گے نہیں لکھنؤ کا تو نہیں ہوں، سمجھا، لکھنؤ کا تو نہیں ہوں۔ پھر اس نے میرے امامے کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ بتائیے یہ کیوں مانتے ہیں؟ ہاں مطلب وہ بہر چنگاری پھونکنا چاہ رہا ہے، یہ کیوں مانتے ہیں؟ ہم نے کہا ہم شیعہ سمودائے سے تعلق رکھتے ہیں، اور ہمارے کہ جب مذہبی تعلیم پوری ہوتی ہے تو یہ پہنا جاتا ہے۔ تو 4-6 جو تو انہوں نے کہا ارے یہ گھوڑے گدھے والے نہیں ہیں، ہاں یہ شیعہ ہیں، یہ عام مسلمانوں جیسے نہیں ہیں۔ بھئی میں منبر سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یہ عام مسلمانوں جیسے نہیں ہیں۔ اور وہ ہنستا بولتا، آپ نے وہاں سے رفع دفع ہوا۔ تو شیعت آپ کو ذلت نہیں دیتی ہے، عزت دیتی ہے۔ مولا علی آپ کا سر کہیں پر جھکاتے نہیں ہیں بلکہ آپ کو بلند کرتے ہیں۔ ایک اور صلوات بھیجئے گا محمد وآل محمد۔ تو عزیزان گرامی آپ اپنی شیعت کو چھپائیے نہیں۔ اور ایک بات، اس کے بعد میری تقریر تمام، خدا کے لیے یہ میرا ایک پیغام ہے آپ سب کے لیے، دیکھیے میں اتحاد کا مخالف نہیں ہوں، آپ انسانی لحاظ سے سب سے متحد رہیے۔ کوئی کافر بھی بھوکا دکھ جائے، بیمار دکھ جائے،
محتاج دکھ جائے آپ اس کی بھی مدد کیجیے. کوئی آپ کے دروازے پر سائل آ جائے تو آپ اس کا مذہب نہ پوچھئے، انسانیت کی بنیاد پر آپ اس کی مدد کیجیے. لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، دوسروں میں ضم نہ ہوئیے، گناہگار بھی ہوئیے گا، پٹیے گا بھی. ہاں یہ بات آپ سن لیے، جو بچے ہیں وہ یاد رکھیں، جب جوان ہوں بوڑھے ہوں اور ہم نہ ہوں دنیا میں تو وہ اس جملے کو یاد رکھیں، ضم نہ ہوئیے. یہ نہ کہیے کہ ہم سب ایک ہیں. اہل بیت کے قاتلوں کے ماننے والے اور ہیں اور اہل بیت کے ساتھ دینے والے اور ہیں. سمجھ گیا؟ ہاں اسے جو ہے ذہن میں رکھیے. ہم یہ نہیں کہتے ہر جگہ آپ جوتا اتار کے لڑنے لگیے، ہمارا مذہبی اس کی اجازت نہیں دیتا ہے. مگر آپ کھل کے بتائیے ہم فقہ آل محمد پر عمل کرتے ہیں، ہم رسول کے بعد بلا فصل حضرت علی کو مانتے ہیں، اس کے بعد امام حسن امام حسین پورا سلسلہ گنوا دیجئے، ہم ان کو مانتے ہیں. وہ کہیں ان کو مانتے نہیں مانتے، آنکھوں آنکھیں ڈال کے کہیے ہم ان میں سے کسی کو نہیں مانتے ہیں. ہاں ہم ان میں سے کسی کو نہیں مانتے ہیں. اور پھر چپکے سے پوچھئے آپ حضرت علی کو مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں؟ تو وہ کہیں گے ارے لیجئے حضرت علی کو ہم بھی مانتے ہیں. تو یہیں پہ تو آپ جیت گئے. ہم جنہیں مانتے ہیں ان میں سے آپ بھی مانتے ہیں ایک کو، لیکن آپ جنہیں مانتے ہیں ان میں سے کسی کو ہم نہیں مانتے. اور اس لیے نہیں مانتے کہ معصوم کے بعد معصوم کو ہم نے مانا ہے، معصوم کے بعد گناہگاروں کو ہم نے نہیں مانا. معصوم کے بعد ہم نے اسے نہیں مانا جو خود یہ کہتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ جب تک کہ میں سیدھا چلوں تب تک کہ چلتے رہنا، اور جب میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو مجھے سیدھا کر دینا. ہم اسے مانتے ہیں جو منبر پہ وہیں بیٹھا جہاں نبی بیٹھتے تھے اور کہا اللہ کا شکر ہے کہ حق اپنے مرکز پر پلٹ آیا. کیا اللہ نے اہتمام کیا تھا؟ وہاں پر کوئی نہیں بیٹھا. جہاں پر نبی بیٹھتے تھے سب ایک سیڑھی نیچے اتر کے بیٹھے، لیکن علی نے پہلی سیڑھی کو روندا، دوسرے کو روندا، تیسرے کو روندا، اور جا کے عرش منبر پر وہیں بیٹھے جہاں نبی بیٹھتے تھے. تو آپ کو معلوم ہے ہوا کیا؟ کچھ منافق نے وہاں بیٹھ گئے جہاں نبی بیٹھتے تھے، وہاں بیٹھ گئے جہاں نبی بیٹھتے تھے. تو ایک مرتبہ علی نے ارشاد فرمایا تمہیں یہ تعجب ہے کہ میں وہاں بیٹھ گیا جہاں نبی بیٹھتے تھے، فتح مکہ میں نہیں دیکھا، میرے قدم تھے اور مور نبوت تھی. یہ ہیں علی. بس عزاداروں، میرا بس چلے تو ان شبوں کی مجلسوں میں خالی ذکر مصیبت اہل بیت بیان کروں. دیکھیں یہ ہماری، ابھی میں نے درگاہ میں بھی ایک جملہ عرض کیا تھا کہ تعریف تو حضرت علی کی سبھی کر لیتے ہیں، لیکن غم علی میں ہمارے سوا اور کوئی نہیں روتا ہے. یہ علامت ہے ہماری شیعہ ہونے کی. آج کی راتیں، یہ راتیں 3 دن کی جس کی آج یہ پہلی رات ہے، اس میں کسی ماحول بنانے کی ضرورت نہیں ہے. بس آنکھیں بند کیجئے، تصور کیجئے بچپنے سے وہی مصائب آپ سنتے آ رہے ہیں. مجھے کوئی نئے مصائب ایسے نہیں پڑھنا ہے کہ جو آپ نے سنے نہ ہوں، لیکن صرف اتنا تصور کر لیجئے کہ آپ سب شکم سیر ہیں. اس وقت مسجدوں پہ لوگوں نے افطاری کا اہتمام کیا، اچھی اچھی غذائیں مساجد میں بھیجی گئیں، روزہ داروں نے روزہ افطار کیا، لیکن آج کا افطار
مولا علی نے اپنی بیٹی کے گھر کیا، چھوٹی بیٹی ام کلثوم، ان کے گھر علی آئے ہیں، بیٹی آج افطار میں تمہارے گھر کروں گا۔ جو لوگ بیٹیاں رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جب بیٹی کی شادی ہو جائے اور اس کے گھر آپ جائیے تو بیٹی چاہتی ہے اچھے سے اچھا باپ کو کھلا دیں۔ ام کلثوم نے بھی آج ایک دودھ کا پیالہ، جو کی روٹیاں، تھوڑا سا نمک رکھا اور کہا بابا یہ مختصر سا سامان افطار ہے۔ علی نے افطار کو دیکھا اور دیکھ کے کہا بیٹی میں نے کبھی 2 غذاؤں سے افطار نہیں کیا ہے، اس میں سے کچھ اٹھا لے۔ حضرت ام کلثوم کا ہاتھ نمک کی طرف بڑھا تو کہا بیٹی نمک کو رکھا رہن دو، یہ دودھ کا پیالہ لے جاؤ۔ اچھا یہاں تک بات ہوتی تو بات ختم ہو جاتی، لیکن یہ کہہ کہ علی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ یہ علی رو کیوں رہے کہ بیٹی یہ شیر کا پیالہ اٹھا کے لے جاؤ، شاید علی کو شیر خار یاد آ گیا ہو۔ اے بیٹی میرے سامنے شیر رکھا ہے، میرا لال شیر خار کے لیے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ، گھٹ کے نہ روئیے گا، خدا کبھی آپ کو ایسا ماحول نہ دے کہ جہاں اہل بیت پر رونا تو آئے مگر گھٹ گھٹ کے رو رہے ہوں۔ خوش قسمت ہو عزاداروں کہ ایسے شہر میں ہو، ایسے ملک میں ہو کہ جہاں ہم گھٹ کے نہیں روتے ہیں۔ ہاں آج بھی دنیا میں ایسی جگہیں ہیں کہ جہاں جانے والے عاشور کو بھی کھل کے نہیں رو پاتے۔ رونے میں کوئی کمی نہ ہو، مجلس بس ختم ہو رہی ہے، علی رو رہے ہیں، علی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ باپ کا حکم تھا، جو باپ نے کہا وہی حضرت ام کلثوم نے کیا، اور اس کے بعد افطار کے بعد علی مصلی عبادت پر بیٹھ گئے، اور بیٹھنے کے بعد رات گزر رہی ہے۔ ابھی کل تک مصلی پر بیٹھتے تھے، اذان فجر کا وقت آ جاتا تھا، لیکن آج نہ جانے کیا ہوا ہے کہ علی مصلی پر ہیں اور پھر سینے خانہ میں جاتے ہیں، آسمان کو دیکھتے ہیں، اللہ کو گواہ بناتے ہیں، پھر مصلی پر آتے ہیں، پھر باہر جاتے ہیں۔ بیٹی نے پوچھ لیا بابا یہ اضطراب کیسا؟ کہ بیٹی ارے کل مجھے معبود حقیقی کی بارگاہ میں جانا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آج ہی کی رات تھی کہ وقت سحر اذان فجر سے قبل حضرت ام کلثوم کے گھر سے باہر جا رہے ہیں، بتوں نے دامن پکڑ لیا تو سر پہ ہاتھ پھیر کے کہا بیٹی یہ تمہارے قیدی ہیں، جب تک کہ انہیں کھانا کھلاتی رہنا، گھر میں رکھنا، اور دیکھو کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ یہ کبھی بھوکے رہ جائیں۔ ارے میں کیا عرض کر رہا ہوں، کچھ یاد دلاؤں؟ یہ علی کہہ رہے ہیں پرندوں کے لیے کہ بھوکے نہ رہ جائیں۔ ہائے اسی علی کا گھرانہ کربلا میں بھوکا۔ جزاک اللہ، روتے رہو عزادار۔ یہ تصور کر کے روئیے کہ اگر 1400 برس پہلے اللہ آپ کو خلق کر دیتا، بھیج دیتا، تو آج کی رات آپ کا کیا عالم ہوتا۔ 16 رمضان کو مولا علی اپنے قاتل کا پتہ بتا چکے ہیں کہ میرا قاتل کوفے میں داخل ہو چکا ہے۔ حذیفہ
علی کا سایہ بنے ہوئے ہیں، جدھر علی جا رہے ہیں حذیفہ ادھر جا رہے ہیں۔ جب آج کی رات آئی تو حذیفہ حسب دستور گھر تک آئے اور گھر کے باہر بیٹھے تو علی نے اٹھا لیا کہ حذیفہ کئی راتوں کے جاگے ہوئے ہو، تھوڑا آرام کر لو۔ کہ مولا یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں قاتل آ چکا ہے کوفے میں، کہیں آپ کو نقصان نہ پہنچا دے۔ یا علی آپ اس کی کچھ شناخت ہمیں دیجئے کہ کیا کرو گے؟ کہ اس کے قتل کرنے سے پہلے میں اسے قتل کر دوں گا۔ تو کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا حذیفہ کیسی باتیں کر رہے ہو، یہ شریعت محمدی ہے، جب ابھی اس نے جرم کیا نہیں ہے تو اسے سزا کیسے دو گے؟ یہ مولا علی فرما رہے ہیں جب اس نے جرم نہیں کیا ہے تو اسے سزا کیسے دو گے؟ حذیفہ جاؤ۔ حذیفہ نے کچھ تحمل کیا، حذیفہ کچھ رکے تو حضرت نے فرمایا میں امام ہوں حذیفہ۔ اب حذیفہ کچھ نہ کہہ سکے، واپس گئے۔ تھکے بھی اتنے تھے کہ جاتے ہی بستر پر سو گئے۔ حذیفہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس عالم میں میری زوجہ نے جگایا کہ میرے بازوؤں کو ہلا کے کہہ رہی ہے حذیفہ ارے قیامت آ گئی، منادی ندا دے رہا ہے علی قتل کر دیے گئے۔ جزاک اللہ۔ حذیفہ گھبرا کے اٹھے، تلوار پہ ہاتھ رکھا، بغیر نالین کے دوڑے مسجد کوفہ کی طرف۔ دیکھا ایک شخص گھبرایا ہوا جا رہا ہے، اس کو روکا کہ یہ بتا دے کوئی آواز آ رہی تھی؟ کہ مجھے کچھ نہیں معلوم، میں پردیسی ہوں، مجھے کوفے سے باہر جانے کا راستہ بتا دو۔ حذیفہ راستہ بتانے والے تھے کہ ایک ہوا کا جھونکا آیا، کیا دیکھا کہ اس کے لباس میں خون آلود تلوار ہے۔ حذیفہ سمجھ گئے یہی میرے مولا کا قاتل ہے۔ حذیفہ نے گرفتار کیا، ارے تو ہی نے علی کو مارا ہے؟ کہتا ہے ہاں میں نے علی پہ ضرب لگائی ہے۔ پھر مجھے کچھ یاد آ گیا۔ آپ کہیں گے اب کیا یاد آیا؟ ارے کاش کو کوئی کربلا آتا، شمر کو گرفتار کرتا، سکینہ کو لاشیں تک لے جاتا۔ حذیفہ نے کہا میں نے اس کے بازوؤں کو چکھڑا اور میں لے کے چلا مسجد کی طرف کہ بیت علی کے قریب سے جب گزرا تو کسی بی بی کے رونے کی آواز آ رہی تھی جو کہہ رہی تھی پروردگار میرے بابا کو بچا لے۔ عبد الرحمن ابن ملجم کہتا ہے حذیفہ اس بی بی سے کہہ دیجئے علی بچ نہیں پائیں گے، اس لیے میں نے ایسے زہر میں تلوار بجھائی ہے کہ اگر پورے عرب پر تقسیم کر دیا جائے سب موت کی نیند سو جائیں گے۔ میں کہوں گا یا علی قاتل گھر کے قریب سے گزرا مگر کسی کا تماچا تو نہیں مارا، کسی کا تازیانہ تو نہیں مارا۔ ہائے حسین خیموں میں آگ، یتیم کا لباس جل رہا ہے۔ جزاک اللہ۔ رو رہے ہیں آپ، مجلس ختم ہو سکتی ہے مگر یہ مخصوص مجلسیں ہیں شبوں کی، یہ ہر سال نہیں ہوتی ہیں۔ دربار علی میں بیٹھے ہیں، پرسہ اور تھوڑا سا دے دیجئے، بس میں مجلس کو تمام کرنے والا ہوں۔ باقی مصائب
کل رات مجھے پھر یہاں مجلس پڑھنا ہے. جب انجمن آئے ماتمی ماتم نواخانی سینہ زنی کر چکتی ہیں، تقریباً 2 بجے 1:30 بج جاتا ہے. اس کے بعد ذکر مصائب کی مجلس ہوتی ہے، اس میں سن لیجئے گا، لیکن بس 2-4 جملے سن لیجئے اور اس کے بعد مجلس تمام ہے. عزیزان گرامی، علی نے جب دیکھا آنکھوں میں حلقے پڑے ہوئے ہیں، ہونٹ پپڑی آئے ہوئے ہیں، بازو جکڑے ہوئے ہیں، حضرت نے غص سے افاقہ کیا. امام حسن کو قریب بلایا اور بلا کے کہا بیٹا حسن ذرا بازوؤں کی رسی کو ڈھیلا کر دو. اب کیا میں کچھ اور بھی کہوں؟ بازوؤں کی رسی کو ڈھیلا کر دو. اے حسن بازو بڑے جکڑ کے باندھے گئے ہیں. یا علی ارے ذرا دربار شام میں آئیے. 4 سال کی سکینہ گلا سنبھالے آئے. اللہ اکبر. جزاک اللہ. روتے رہیے. رسول خدا کو پرسا دیجئے، حضرت ابو طالب کو پرسا دیجئے، حسن حسین شہزادی زینب ام کلثوم بی بی زہرا کو پرسا دیجئے، اپنے زمانے کے امام کو پرسا دیجئے. بس ختم ہو رہی ہے مجلس. روتے رہیے گا، روتے ہوئے اٹھیے گا. عزیزان گرامی، شیر کا پیالہ بھی پلوا دیا گیا، بازو بھی ڈھیلے ہو گئے. اس کے بعد نہ جانے کیا ہوا کہ مولا نے کہا حسن اب مجھے گھر لے چلو، اس لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری بہنیں روتی ہوئی باہر نکل آئیں. بیٹا روتی ہوئی بہنیں کہیں مسجد نہ آ جائیں. اللہ اللہ، کوفہ ہے یہ، کوفہ مدینہ نہیں ہے. علی کو اتنا خیال ہے کہ کہیں زینب باہر نہ آ جائے. ہائے یہی کوفہ تھا کہ جب زینب کے ہاتھ پھنسے گردان ظالموں کے پتھر. جزاک اللہ. گلیم میں رکھ کر ایک کمل میں علی کو لٹالا گیا. اسی کی شبیہ مسجد کوفہ سے آج رات تمام ہونے کے بعد فجر کے وقت برآمد ہوتی ہے گلیم والا تابوت. مولانا علی متقی صاحب، مولانا حسن متقی صاحب کے دادا کا قائم کیا ہوا. اس میں آپ جائیں گے. ہاتھ جوڑ کے بس ایک گزارش ہے آپ سے، میں نے آج کئی جگہ یہ گزارش کی ہے، تابوت کو، یہ شبیہ تابوت ہے. حضرت علی جب زخمی ہوئے تھے تو کمل میں لپیٹ کے انہیں اٹھایا گیا تھا. تابوت کو بوسہ دیجئے گا تو یہ سوچ کے دیجئے گا کہ زخمی ہیں علی. اس طرح سے نہ آپ اس کو بوسہ دیجئے گا کہ تابوت کو نقصان پہنچ جائے. اگر قریب نہ پہنچ پائیے گا دور سے چوم لیجئے گا. حجر اسود کے لیے حکم ہے، قریب نہ پہنچ سکو دور سے چوم لو. بے حرمتی نہ کیجئے گا. آپ محبان اہل بیت ہیں، علی کے چاہنے والے ہیں. اطمینان سے تابوت کو جانے دیجئے گا. جب آپ کو بوسہ دینا ہو پھر 21 رمضان تک ان کے گھر پہ سجا رہتا ہے، جائیے گا بیٹھ کے بوسہ دے لیجئے گا تابوت کو. بس یہ خیال رہے کہ زخمی جا رہا ہے. علی جب زخمی تھے تب گئے تھے. اے عزادارو، جب گلیم میں رکھ کے علی کو لے جایا جا رہا ہے تو علی پھر بولے حسن رک جاؤ بیٹا، اب میرے چاہنے والوں کو واپس کر دو. اے بیٹا
جب مجھے گھر میں لے جاؤ گے ارے زینب تڑپ جائے گی. مجھے اچھا نہیں لگتا کہ زینب کی آواز نامحرموں کے کانوں میں آئے. والیہ کوفے میں زینب پر ارے پتھر برس رہے ہیں. زینب نجف کا رخ کر کے کہہ رہی ہے ہائے بابا ہائے بابا. نامحرموں کا مجمع ارے کوئی نہیں ہے جو زینب کو بچائے. پروردگارہ تجھے امیر المومنین کا واسطہ ہم سب کی اس اذان کو قبول فرما. پروردگارہ ہم سب کا شمار محبان علی ابن ابی طالب شیعان علی ابن ابی طالب میں قرار فرما. اے مولا آپ سے بھی گزارش ہے ہم سب کی. اے مولا دنیا میں بھی و آخرت میں بھی ہر جگہ ہم سب کی شفاعت فرمائیے گا. بالخصوص جب ہمارے جسم سے ہماری روح نکل رہی ہو مولا کہیں وہاں میں تنہا نہ چھوڑیے گا. یا علی دنیا اور آخرت میں دونوں جگہ آپ کے ذریعے پہچانے جائیں اور آپ کے بیٹے امام ولی عصر کے ظہور میں تعجیل ہو اور ان کے سپاہیوں میں ہم سب کا شمار ہو.
کلمہ گویوں نے کیسا غضب کیا واہ مصیبت واہ مصیبت علی مولا حیدر مولا 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 علی مولا کوفے میں کہہ رہے ہیں نماز بسط بکا مسجد رسول مسجد رسول کوفے میں کہہ رہے ہیں نماز بسط بکا مسجد رسول مسجد رسول ہے امام عصر جہاں سے گزر گیا مسجد رسول مسجد رسول ہے امام عصر جہاں سے گزر گیا مسجد رسول مسجد رسول میرے نماز صبح جو پچھلے سے آتا تھا سب کو جگاتا تھا سب کو جگاتا تھا میرے نماز صبح جو پچھلے سے آتا تھا سب کو جگاتا تھا سب کو جگاتا تھا بے خبر وہ گوشہ برکت میں سو رہا مسجد رسول مسجد رسول حسنین تو یتیم ہوئے بے امام ہم ایسا ہوا ستم ایسا ہوا ستم حسنین تو یتیم ہوئے بے امام ہم ایسا ہوا ستم ایسا ہوا ستم ہر گھر میں آج کل سب ماتم کی ہے بنا مسجد رسول مسجد رسول مسجد کے خاک گند گئے خون امام سے ہم سب کے سامنے ہم سب کے سامنے مسجد کے خاک گند گئے خون امام سے ہم سب کے سامنے ہم سب کے سامنے میرا اب ہے گواہ تیری پیش کبریا مسجد رسول مسجد رسول اجڑے پڑے ہیں تیرے مسلح جو بے امام اور سفیدہ تمام اور سفیدہ تمام اجڑے پڑے ہیں تیرے مسلح جو بے امام اور سفیدہ تمام اور سفیدہ تمام ہے خاک میں چھپے ہوئے سجدہ کی جان مسجد رسول مسجد رسول حرمت تیرے مٹانے کو آیا تھا کی نہ جو سویا تھا بے وضو سویا تھا بے وضو حرمت تیرے مٹانے کو آیا تھا کی نہ جو سویا تھا بے وضو سویا تھا بے وضو جو شب کو جائے امن اسے تو نے کیا تھا مسجد رسول مسجد رسول ناری کا زخم ایسا جبھی نے امام پر شاہد ہے تیرا گھر شاہد ہے تیرا گھر ناری کا زخم ایسا جبھی نے امام پر شاہد ہے تیرا گھر شاہد ہے تیرا گھر سر میں سے اس کے حیدر صفدر نے کی قضا مسجد رسول مسجد رسول کل جس کے فرق پاک پر تلوار تھی پڑی میراب میں چلے میراب میں چلے کل جس کے فرق پاک پر تلوار تھی پڑی میراب میں چلے میراب میں چلے آج اس کی لاش کو لیے جاتے ہیں اقربا مسجد رسول مسجد رسول آج اس کی لاش کو لیے جاتے ہیں اقربا مسجد رسول مسجد رسول مولا علی مولا حیدر مولا علی مولا حیدر مولا علی مولا حیدر مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا
السلام عليك بنت أمير المؤمنين السلام عليك بنت حسين الشهيد السلام عليكم جميع شهداء كربلاء وأسيار كربلاء ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولاي من الغرباء السلام عليك يا مولانا الله الفقراء السلطان على الوجه يا مرسل يا علي بن موسى روحي اسمك الفداء ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولانا يا صاحب الأسر والزمان الأمان 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 من فتنة الزمان السلام عليك يا شريك القرآن يا حبيب الرحمن يا مولى الرحمن يا إمام الإنس والجان السلام عليك يا إمام أزماننا هذا أجل الله تعالى ولدك وسهل الله وردك واجعل النواني وأنصارك من فيك وشيئتك والظفار كربلاء ورحمة الله وبركاته اس سلسلے کی دوسری مجلس کل صبح 8 بجے بعد تابوت گلیم کسی اعلیٰ خانے میں بعنوان مجلس صبح ضربت منعقد ہوگی. اس مجلس سے خطاب کریں گے عالی جناب مولانا غلام حسین صاحب صدف جوہر پوری. عزاداران جناب امیر اس سلسلے کی دوسری مجلس کل صبح 8 بجے بعد تابوت گلیم کسی اندرون روضہ شبیہ نجف اشرف منعقد ہوگی بعنوان صبح ضربت. اس مجلس سے خطاب کریں گے عالی جناب مولانا غلام حسین صاحب صدف جوہر پوری. مومنین شرکت فرمائیں.